ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم لن أول ظالما ظلم حق محمد وآل محمد وآخر طابعا له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وطابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله فإن خير الزاد التقوى. میرے محترم مومنین، حسب معمول سب سے پہلے میں اپنے آپ کو، پھر آپ بہترین متقی پرہیزگار مومنین کو دعوت تقوی الہی دی جاتی ہے. ہمیشہ اللہ کی تقوی کو اپنائیے، حق کے ساتھ دیجیے، باطل کے ساتھ نہ دیجیے، اور یہی بہترین زاد آخرت ہے. میرے محترم مومنین، ارشاد خداوندی ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. قرآن کی آیت وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملائے، حق کے لباس باطل کو نہ پہنائے. حق کو حق سمجھو، باطل کو باطل سمجھو. حق کو باطل مت کہو، باطل کو حق مت کہو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملائے. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو نہ چھپائے. قتم وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، حق کو نہ چھپائے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جب تم جانتے ہو ایک چیز حق ہے، حق کو مت چھپاؤ. یہ قرآن کی آیت ترجمہ. یقیناً باطل اور حق کے درمیان تمیز دینا اور حق اور باطل کو پہچاننا، اور اسی طرح حق کو نہ چھپانا، حق کو بتانا، یہ ایک معاشرہ کی سعادت مندی کی دلیل ہے، خوش بختی کی دلیل ہے، اور اس قوم کی، اس معاشرہ کی صالح نیک معاشرہ ہونے کا دلیل ہے، اچھے نیک لوگ ہونے کا دلیل ہے. حق کا نہ چھپانا، حق اور باطل کے درمیان تمیز دینا، یہ اچھے لوگوں کی خصوصیات میں سے ہیں، صفات میں سے ہے. اور اس کے برعکس
جس معاشرہ میں حق اور باطل کا تمیز نہ ہو، جس قوم میں حق اور باطل کا تمیز نہ ہو، حق اور باطل کو نہ پہچان سکے، جس قوم میں، جس معاشرہ میں حق کو چھپایا جائے، حق کے ساتھ نہ دیا جائے، یہ اس قوم کی انحطاط کی دلیل ہے، اس قوم کی زوال کی دلیل ہے، اور اس قوم کی پستی کی دلیل ہے۔ جس قوم میں حق کو چھپایا جاتا ہو، حق اور باطل کا تمیز نہ ہو، وہ پس قوم ہوا کرتی ہے، وہ پس معاشرہ ہوا کرتا، وہ معاشرہ کوئی صحیح معاشرہ نہیں ہے۔ اور یقیناً انبیاء کا بعثت کا اہداف میں سے ایک ہدف لوگوں کو حق اور باطل کو پہچانوانا تھا، حق اور باطل کو بتانا تھا، حق اور باطل کے کردار کو، روش کو بتانا تھا، حق کے چہرے اور باطل کے چہرے کو بتانا تھا۔ یہ انبیاء کے اہداف اور مقاصد میں سے تھا۔ اور یقیناً انبیاء نے حق اور باطل کے کردار کو بھی بتا دیا، حق اور باطل کے چہروں کو بھی پہچانوا دیا، حق اور باطل کے روش کو بھی واضح کر دیا ہے انبیاء نے۔ یقیناً حق اور باطل کا تشخیص دینا، تمیز دینا بھی ایک مشکل مرحلہ ہے لوگوں کے لیے، ایک مشکل مرحلہ ہے۔ اس لیے ابھی آپ دیکھتے ہیں ہمارے دور میں، ہمارے زمانے میں کتنے مذاہب ہیں، کتنے عقائد ہیں۔ وہ سب عقائد، ہر کوئی جو عقیدہ رکھتا ہے اپنا عقیدہ کو سچا سمجھتا ہے، اپنا عقیدہ کو اچھا سمجھتا۔ اب بت پرستی بھی، بتوں کو پوجا کرنے والے اس کو اچھا سمجھتے ہیں، گائے کو وسیلہ قرار دینے والے، درختوں کو پوجا کرنے والے اچھا سمجھتے ہیں۔ حق اور باطل کے درمیان تمیز دینا بہت مشکل مسئلہ ہے۔ اب ان تمام عقائد و مذاہب میں اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو ایک عقیدہ ٹھیک ہو سکتا، باقی سب کے سب عقیدے جو ہے وہ باطل ہے۔ بانی اسلام پیغمبر خاتم واند بلند صلوات۔ مگر سب عقیدہ والے اپنے عقیدہ کو اچھا سمجھتے ہیں، ٹھیک سمجھتے ہیں۔ یہ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے ان تمام عقائد کا منبع، سرچشمہ عقول ناقصہ انسانی ہے۔ انسانی ناقص عقلوں کے ذریعے سے ہر کسی نے اپنے عقائد کو ایجاد کر دیا ہے۔ ابھی آپ خود دیکھیے، ہمارے اس قرم میں سب کے سب اس پاک دین کے پیروکار ہیں جو اہل بیت نے ہمیں بتایا، اللہ نے رسول کو بتایا، رسول نے علی کو، اہل بیت کو بتایا۔ یہ اتنے پاک و پاکیزہ دین ہے، لیکن ہمارے اندر اس پاک و پاکیزہ دین کے اندر کتنے خرافات ہیں۔ یہ کس نے ایسا کیا؟ یہ انسان کے باطل عقلوں نے، باطل عقول نے اپنی طرف سے ایک چیز کو دین کے اندر ڈال دیا، ایجاد کر دیا اور اس کو عقیدہ بنا دیا، اور جاہل لوگوں نے اسے عقیدہ کے اندر داخل کر دیا۔ اور
حتیٰ نہیں معلوم اس طرح ہوتا معاشرہ میں 100 باتوں میں سے ایک بات سچی ہوتی ہے اور 99 باتیں جو ہے وہ جھوٹ ہوتی ہے. چونکہ آج کل ہر معاشرہ جو ہے جھوٹ کے اوپر تکیہ کرتا ہے، مکر و فریب کے اوپر تکیہ کرتا ہے. حتیٰ مجھے بتایا گیا ہمارے اس علاقوں میں کچھ ایسے بھی ہے، نہیں معلوم یہ سچی ہے یا غلط ہے، ابھی نکاح بھی نہیں ہوا کرتا ہے. اب کوئی کہہ دے کہ جناب علی کسی کے پاس جائے، کوئی کہہ دے کہ جناب علی بس میں نے آپ کو اجازت دے دیا، جاؤ بس آپ شوہر اور بیوی بن گئے، بس اس طرح بھی جناب علی سنا مسائل ہے. خدا نہ خواستہ اگر ایسا مسئلہ ہے تو کتنا خرافات ہے، یہ دین سے باہر ہے. اس قسم کی چیزیں دین نہیں ہیں. دین نے ازدواجی زندگی کے شرائط بتایا ہے، ازدواجی زندگی کے نکاح کے طریقہ کار بتایا ہے، اہل بیت نے ہمیں بتایا ہے. کس نے تمہیں اجازت دے دیا؟ بس آپ نے اجازت دے دیا اور یہ جناب علی نکاح ہو گیا. خدا نہ خواستہ اگر ایسا مسئلہ ہے تو چاہیے کہ ہمارے مومنین کو ان مسائل کو سمجھے. اب یہ اصل حق اور باطل تشخیص دینے کا معیار، حق اور باطل تشخیص معلوم کرنے کا میزان ترازو ملاک انبیاء ہے، کتب آسمانی ہے، اور انبیاء کے بعد ان کے معصوم اوصیاء ہے، معصوم شخصیات ہے، معصوم ائمہ علیہم السلام ہے. اس کو ملاک قرار دیا جائے اور اسی کے مطابق چلا جائے. اور چونکہ انبیاء نے حق اور باطل کے چہروں کو لوگوں کے لیے قیامت تک واضح کر دیے ہیں. جب بھی باطل آ جاتا ہے حق کے مقابلے میں، اپنے آپ کو باطل کہہ کر نہیں آتا ہے، باطل کے لباس میں نہیں آتا ہے، حق کے لباس میں آ جاتا ہے. اس کے پاس وہ جرأت نہیں ہے. 1,24,000 انبیاء نے حق اور باطل کی روش کو، حق اور باطل کے کردار کو، حق اور باطل کے چہروں کو واضح کر دیا ہے. جب باطل بھی معاشرے میں قدم رکھتا ہے، لوگوں میں قدم رکھتا ہے، تو حق کے لبادہ کو پہن کر آ جاتا ہے، حق کے لباس پہن کر آ جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک مثال آپ کے لیے دے دوں جو بہترین مثال ہے. فرعون جو مجسمہ باطل اور ظلم تھا، جو جرثومہ باطل اور ظلم تھا. مصر میں ان کی حکومت تھی. آہستہ آہستہ خدا کی دعویٰ کیا، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں کا لوگوں نے مان لیے، اور بچوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیتا تھا، بچیوں کو چھوڑ دیتا تھا. لیکن یہ کس زبان میں، کس لباس میں آ گیا؟ جب حضرت موسیٰ علی نبینا و آلہ علیہ السلام ان کے پاس لوگوں کو ان کے مقابلے میں آئے، فرعون کے مقابلے میں آئے، تو ابھی فرعون کیا کہہ رہا، ذرا ان کی باتوں کو سنیں. اور اس کے فرعون کی باتوں کو اللہ نے قرآن میں نقل کیا ہے. فرعون اللہ کی دعویٰ کیا ہے، کتنا فساد ہے اللہ کا دعویٰ کرنا، کتنے مفسدہ تھا، بچوں کو قتل کرنا، بچیوں کو چھوڑنا، کتنا فساد پھیلایا تھا اس نے. لیکن اس کے باوجود جب حضرت موسیٰ ان کے مقابلے میں آ گئے تو حضرت موسیٰ کو باطل معرفی کرنے کی کوشش کی اور اپنے آپ کو حق معرفی کرنے کی کوشش کی. کیا کہا انی، یہ فرعون کے الفاظ ہے جو خدا نے قرآن میں نقل کیا. انی اخاف یبدل
دینکم وَأَن يَظْهَرَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا. اب مصر والوں سے کیا کہہ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ کے بارے میں جو خوف زدہ ہوں، میں ڈر رہا ہوں، اپنے لیے نہیں ڈر رہا ہوں، اپنے خاطر خوف زدہ نہیں ہوں، آپ قوم کے خاطر ڈر رہا ہوں، آپ قوم کے خاطر خوف زدہ ہوں، آپ کی خیر خواہی چاہتا ہوں، میں اپنی خیر خواہی نہیں، آپ کے لیے میرا درد دل ہے. کیا کہا؟ انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، یبدل دینکم، موسیٰ کہیں تمہارا دین کو تبدیل نہ کر دے. ابھی دیکھو اپنا جو خدا ہے، اپنے آپ کو خدا بن کر بیٹھا ہے، ابھی کہہ رہا کہیں تمہارا دین کو تبدیل نہ کر دے، جو میں خدا ہوں کوئی اور خدا نہ لائے. اے یبدل دینکم، تمہارا دین کو تبدیل کر دے، اس لیے میں خوف زدہ ہوں. وَأَن يَظْهَرَ فِي الْأَرْضِ، میں خوف زدہ ہوں زمین میں موسیٰ جو ہے اَن يَظْهَرَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، فساد نہ پھیلائے. ابھی اندازہ کرو فرعون جو ہے حضرت موسیٰ سے کہہ رہا کہ جناب علی کہیں ایسا نہ ہو کہ فرعون موسیٰ زمین میں فساد پھیلائے، دین کو تبدیل کر دے، اور اس لیے آپ کے لیے ڈر رہا ہوں. ابھی آپ نے دیکھا یہی روش، فرعونی روش، یہی طریقہ کار، یہی انداز ہمارے معاشرہ میں بھی ہے. جو بھی کسی کی مخالفت کرتا تو وہ اس طرح مخالفت نہیں کرتا، جتنا بھی بے دین ہو، جتنا بھی لا مذہب ہو، جس کا کوئی مذہب کے ساتھ تعلق نہیں ہو، جس کا کسی دین کے ساتھ تعلق نہیں ہو، قوم کا خیر خواہ نہیں ہو، کیسا آپ مخالفت کرے گا؟ جو قوم کے خیر خواہ ہے، جو دیندار ہے، ان کے مخالف اس طرح کرے گا کہ یہ دیندار نہیں ہے، یہ قوم کے خیر خواہ نہیں ہے، میں قوم کا خیر خواہ ہوں. ہمارے معاشرہ میں یہی جناب علی، یہی باطل کا روش آج بھی چلتا ہے. اور دور کیوں جائے، دیکھو اس دور کا فرعون امریکہ، اس دور کا یزید اسرائیل، انہوں نے کتنے فلسطین میں کشتار کیا، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، کتنا قتل و غارت گری کی، کتنی خواتین کو مارا، کتنے بچوں کو قتل کیا، کتنی زیادتی کر رہے، کتنا بھوک سے مار ڈال دیا. ابھی تک جو ملبے گرے ان کے نیچے لوگ دفن ہیں، نکال نہیں سکے ہیں، اتنا خون گرایا. اور اس کے باوجود اب امریکہ اور اسرائیل کیا کہتے ہیں؟ اسرائیل مظلوم ہے، فلسطین والے ظالم ہیں، ہم مظلوم ہیں. وہ کہتے ہیں ہم مظلوم ہیں. اور اس سے آگے ادھر تک، فلسطین تک بھی نہیں جائے. ہم اپنے اس علاقے میں دیکھیں، کیا ابھی 1 سال نہیں ہو رہا، ابھی 1 سال ہے راستے معمول پر نہیں آئے. ابھی ادھر کے انتظامیہ، ہماری ریاست نے اس قوم، توری قوم کے اوپر کتنا ظلم و زیادتی کی، راستے بند کر دیا. راستوں کی بندش کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے بچے، بہت سے ایسے بچے جان بحق ہوئے، بیمار جان بحق ہوئے، جانیں تلف ہوئی، مالی نقصان ہوا، کتنے جلایا گیا. کیا ابھی ہمارے ان ذمہ دار افراد کو احساس ہے کہ ہم نے اس قوم کے ساتھ ظلم کیا، اس قوم کے ساتھ زیادتی ہوئی؟ اگر ان افراد کو احساس ہوتا تو ابھی تک راستے معمول پر آ جاتے، اور ابھی تک بھی یہی حربے استعمال کر رہے. یہ راستے کے مسئلہ کو توری قوم کی کمزوری سمجھ کر ابھی تک ریاست جو ہے اسی مسئلہ کو اٹھا رہی. اب ہمارے انجمن کا کسی رکن کے ساتھ، ادھر کے انتظامیہ کا، ادھر کے عسکری قیادت کا کسی بندہ کا تلخی آ جائے، کسی کے ساتھ ناراض ہو جائے، ادھر راستہ کو بند کر دیتے. اور کہیں ایک بندہ مارا جائے،
راستہ بند کر دیتے ہیں. ایک بندہ مارا جائے، حکومت کی ذمہ داری ہے، آپ کے اطلاعات ہونا چاہیے، قاتل کو پکڑو. راستہ بند کرنے کا کیا مقصد؟ انجمن کے ساتھ کسی کی تلخی آ جائے، اسی کے خاطر راستہ بند کرنے کا کیا مقصد؟ ابھی تک ہمارے حکمرانوں کو احساس نہیں ہوا، ابھی تک سطح سے راستہ کھلا نہیں ہے، راستہ معمول پر نہیں آیا ہے، اور ابھی تک اس زیادتی کو ان کو احساس نہیں ہوا، اور یہ حق سمجھتے ہیں. یہ ہے دنیا. اور جو واقعہ کربلا وہ پیش ہوا، اس واقعہ کربلا کا سرچشمہ بھی یہی تھا. حق اور باطل کے درمیان تمیز نہ دینا، بصیرت نہ ہونا، جہالت تھی، غفلت تھی. حسین ابن علی اور یزید کے درمیان لوگ فرق نہیں سمجھ نہیں پا رہے تھے، حسین حق پر ہے یا یزید حق پر ہے. یزیدیت، یزیدیت، حسینیت، حسینیت، عثمان صلوات. اور لوگ سمجھ رہے تھے، اور یزید نے بھی حق کے لباس پہن کر آیا تھا، اپنے آپ کو خلیفہ رسول ہونے کا اعلان کر دیا تھا. لوگ سمجھ رہے تھے یزید خلیفہ ہے، حسین ابن علی علیہ السلام کو بیعت کرنا چاہیے. یہی وجہ تھا امام حسین علیہ السلام نے اپنے قیام کا، اپنے انقلاب کا ہدف کو یہ بتایا کہ میں اس لیے یزید کے خلاف قیام کیا ہوں تاکہ لوگوں کو خواب غفلت سے بیدار کروں، تاکہ لوگوں کو انتہا حیرت زدہ گمراہی سے، جہالت سے نکال دوں. اتنے جاہل تھے. تو خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم سب حق اور باطل کو تمیز دے سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.